السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، بس اچھی طرح جان لو لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ محترم سامعین اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت سرکار سیدنا وجدنا غوث السمدانی محبوب یزدانی شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، واضح ہو مذکور بالا ہے وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقویٰ، ان کلمات پر تقوی اختیار کرنا لازمی ہے، یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شرط یہ ہے کہ اس کلمے کو کسی متقی قلب سے اخذ کیا جائے جو دنیاوی خواہشات سے مبرہ ہو۔ مراد یہ ہے کہ او کلمہ زبانی کلمہ ہی نہیں جو ہر ایک پڑھتا ہے، گویا لفظ ایک ہی ہیں لیکن معنوی طور پر اس کی ادائیگی میں بہت زیادہ فرق ہے، اس لیے کہ توحید کے موتی کسی مرشد قابل کے دل سے اخذ کیے جاتے ہیں تو پھر اس کا دل بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ جو لوگ صرف زبانی حد تک کلمہ گو ہیں، زبانی حد تک کلمہ پڑھتے ہیں اور دعوی ایمان کرتے ہیں، ان پر اس کے معنی اور مطلب کو بھی جاننا فرض ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بس اچھی طرح جان لو لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ اگر کوئی فرد مرشد کامل کے دل سے اخذ کر کے کلمہ طیبہ کی تصدیق کرتا ہے تو پھر وہ خیالات فاسدہ اور اعمال کی گندگیوں سے کوسوں دور چلا جاتا ہے، جہاں اسے خدا پرست کہنے کا شعور حاصل ہوتا ہے اور چشم عین میں بصیرت و بصارت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے خودی کی خلوتوں میں خدائی، خودی کی جلوتوں میں مصطفی کا دیدار حق الیقین کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ خودی کی جلوتوں میں مصطفی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسماں و کرسی و عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ محترم دوستو،
مرید اور طالب حق کے قلب کو اس سے زیادہ تسکین پہنچانے والا کام اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ مکانی ہو کر بھی آزاد مکانی ہو جائے، اور جہاں میں رہ کر بھی خود سارا جہاں ہو جائے۔ رنگ و بو میں الجھی ہوئی نگاہ، ہر گلی اور کوچے میں بکھری ہوئی عقل، اور ہر گام پر کھوئی ہوئی خرد کو لا الہ الا اللہ سے امان مل جائے۔ اسی تسکین قلب اور آنکھوں کی ٹھنڈک کو اہل بصیرت نے تسکین روحانی و تطہیر جسمانی قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک کلمہ طیبہ کا اقرار اسی فرد کو مومن کہنے کا شرف بخشا ہے جو کلمہ طیبہ کے اسرار کا عارف ہو، معنی اور مطالب کا عالم ہو، حقائق و خالق کا عامل ہو۔ اہل ایمان کے لیے حکم باری تعالیٰ ہے الرحمن فاسأل به خبیرا، یعنی رحمان کی بابت سے جاننا ہے تو کسی باخبر سے پوچھو۔ محترم دوستو، بات دراصل یہ ہے کلمہ طیبہ کی تعریف کیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے۔ تو باخبر کو پا کر خبر لے یار کی، پہچان جو کرا دے تجھے پروردگار کی۔ کلمہ طیبہ کی تعریف جو بول منہ سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں، اور لفظ بمعنی اور مفرد ہو تو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اصطلاح دین میں کلمہ طیبہ اس پاک کلمہ کو کہتے ہیں جو بذات خود پاک ہو اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہو، جو صاف ہو دوسروں کو بھی صاف کرنے والا ہو۔ کلمہ طیبہ ہی فخر و تکبر، شرک و دوئی، وہم و گمان، دہشت و وحشت سے قلب و حیات کو پاک کر کے قلب و روح، سر و ذات، نفس انسانی کو زندگی اور تابندگی عطا کرتا ہے۔ حضور پرنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی کلمہ نہیں، اس سے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ ابن ماجہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تھے کہ معاذ سواری پر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ آپ نے فرمایا اے معاذ، جو کوئی صدق دل سے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں لوگوں کو اس کی خبر دے دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اگر خبر دو گے تو پھر لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور عمل نہیں کریں گے۔ معاذ نے اس حدیث کو موت کے وقت خوف گناہ سے بیان کر دی کیونکہ حدیث جان کر چھپانا گناہ ہے۔ محترم سامعین، مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من او تو، پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہوں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے 2 جز اور کل 24 حروف ہیں۔ جز اول کی 12 حروف عالم کبیر میں شب کی 12 ساعتیں، دوسرے جز کے 12 حروف صبح صادق کی 12 ساعتوں کے مثال ہے۔ ہر ایک جز بے نقطہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں جز نوری ہیں۔ صبح صادق اور شب تاریک کی 12 ساعتوں یعنی نفی و اثبات کی مثال خود میں جاننا بھی موحد کے لیے ضروری ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، سورہ ابراہیم آیت نمبر 24۔ کیا تم نے نہیں دیکھا
خدا نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان فرمائی، جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط یعنی زمین کو پکڑے ہوئے ہو اور شاخ آسمان میں اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا ہو، اور خدا لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ کلمہ طیبہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شجرہ طیبہ کی مثال بیان فرمائی، جس کی زمین میں مضبوط جڑیں اور شاخیں آسمان میں تر و تازہ ہیں، ہر وقت تر و تازہ پھل دے رہا ہے۔ سکون حقیقی، سرور ابدی اور ذات سے نور کے تجلیات کے طور پر قلب عین میں عین الیقین کی صورت پاتا ہے، پھر حق الیقین ہو کر گنج مخفی میں قائم رہ جاتا ہے، گنج مخفی میں قائم ہو جاتا ہے۔ ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی موجودگی اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے جو سرور ابدی حاصل ہوتا ہے، اس کے منکروں پر حزن و ملال کا خطرہ اور عذاب و بال کا خوف ہے۔ ولایت و نبوت اور رسالت کی معرفت کے علاوہ خود شناسی کے ساتھ توحید میں 4 عمل درکار ہے۔ نمبر 1 نفی، نمبر 2 اقرار، نمبر 3 تصدیق، نمبر 4 تسلیم۔ نفی سے مراد بتان وہم و گمان ما سوا اللہ کے نفی ہے، اور یہاں نفی اہل حق کو حق کے سوا غیر سے نابینا اور حق سے بینا کر دیتی ہے۔ اہل طریقت کے نزدیک نفی سے مراد شرک خفی یعنی بتان خفی اور ذکر خفی سے گرا دینا ہے، بتان خفی کو ذکر خفی سے گرا دینا ہے۔ اور یہاں اقرار و نفی کا فائدہ یہ ہے معبودان باطلہ سے قومی و فعلی، علمی و عملی جہاد کا عزم صمیم اور نفس سرکشی سے بچنے کا شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ اقرار سے مراد طریقت میں توحید کا قلب میں قرار پا کر گفتار سے جھلک جانا ہے، اور طریقت میں تصدیق یہ ہے کہ عارف باللہ مظہر صفات خداوندی بن کر اس کی نعمتوں اور برکتوں کا ذاتی و صفاتی ذکر کرتا رہے، خالق و مخلوق، حادث و قدیم کے جدا ہونے پر حق الیقین قائم رکھے۔ اہل طریقت کا بیان ہے کہ تحقیق کے بغیر تصدیق ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ ہی بے اصل تحقیق کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ عالم صغیرہ میں عالم کبیرہ کی یکسوئی کے بعد کمالات ربوبیت، کوائف رسالت کی معرفت کو پہچان کر غیر تقلیدی روش کے ساتھ خود کو نجھا کر دیکھنا ہی تحقیق، اور خود کو خدا کے حوالے کر دینا ہی تصدیق اور تسلیم ہے، اور اسی کو دوسرے معنوں میں اطاعت و فرمانبرداری بھی کہتے ہیں۔ حضور پرنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت دلیل قطعی سے ثابت ہے، اور اس کا تارک مسلمان نہیں رہتا۔ چنانچہ اہل ولا کے نزدیک، اہل ولایت کے نزدیک اطاعت سے مراد عشق نبی سے قلب کو معمور کر کے فنا فی الرسول ہو جانا، اور عشق کا عاشق سے یہی تقاضا ہے کہ عاشق خود ہی اپنے معشوق کی اداؤں کا پیکر بن جائے، اور عشق کے بغیر سنت کی پیروی اتباع و اطاعت نہیں، ریاکاری اور نقالی کہلائے گی۔ چنانچہ اتباع اور اطاعت کے مفہوم کی تکمیل کے لیے 5 باتوں کا عرفان لازمی ہے۔ نمبر 1 توحید کیا ہے؟ توحید نام ہے تحصیل کا۔ تطہیر کیا ہے؟ تطہیر نام ہے توکل کا۔ تحقیق کیا ہے؟ تحقیق نام ہے تعمیل کا۔ تصدیق کیا ہے؟ تصدیق نام ہے ایمان کا اور یقین کا۔
تسلیم کیا ہے؟ تسلیم نام ہے تقوی کا، اور یہی 5 باتیں اصول طریق میں جان اسلام ہیں۔ روشن اس زو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، روشن اس زو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام۔ خودی میں یوم شب کی 12 ساعتیں کیا ہے؟ شب ظلمت کی 12 ساعتیں۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 دوئی، نمبر 3 حسد، نمبر 4 کذب، نمبر 5 نفس، نمبر 6 ریا، نمبر 7 کبر، نمبر 8 وہم، نمبر 9 جہل، نمبر 10 شر، نمبر 11 ظلم، نمبر 12 کفر۔ اسی طرح صبح صادق کی 12 ساعتیں۔ نمبر 1 ذکر، نمبر 2 فکر، نمبر 3 شکر، نمبر 4 صبر، نمبر 5 دیدار، نمبر 6 سکون، نمبر 7 وصال، نمبر 8 قرب، نمبر 9 وفا، نمبر 10 تقوی، نمبر 11 توکل، نمبر 12 رضا۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نفی سے پہلے نور کا بیان، یعنی وحدانیت اور رسالت کی تسلیم ہی اسلام ہے۔ دونوں کی تصدیق ایمان ہے، دونوں کی تحقیق احسان ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو شجر طیبہ کی مثال دے کر اس بات کی ترغیب دی ہے کہ جو اس کو دیکھتا ہے وہ حق کو دیکھتا ہے۔ حضرت سہیل عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی طرف سے آنکھیں بند رکھتا ہے وہ تمام عمر ہدایت نہیں پاتا، اور جس کا دل نور ہدایت سے منور ہے وہ ہر حال میں، ہر جہت میں، ہر گام پر آیات الہی کا دیدار کرتا رہتا ہے۔ خود اپنے نفس میں تجلیات محسوس کرتے ہوئے نفس مطمئنہ بن کر ہمیشہ سکون والی جنتوں میں مقیم ہوتا ہے۔ لا معبود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ کا اصرار بھی حقیقت میں یہی ہے۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ طیبہ کا ہمیشہ ہمیں ذکر کرنے کی، کلمہ طیبہ کی منشا کے مطابق زندگی کرنے کی، اور کلمہ طیبہ کو جان کر سمجھ کر ہمیں اس دنیا میں عمل کرنے کی، کلمہ طیبہ کے راز و نیاز کو سمجھ کر ہمیں لوگوں کو حق کی تعلیم دینے کی، اور کلمہ طیبہ کے معنی مفہوم کو جاننے کی، عارفین کرام کی صحبتوں میں بیٹھنے کی، اولیاء اللہ کے خادم بن کر رہنے کی، اور ان کی محفلوں کو سجانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کے جائز اور تمنا مرادوں کو پورا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔